السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اسلام جب سے آیا ہے اس وقت سے جاہلیت کے اندھیرے چھٹ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لائی ہوئی شریعت اور ہدایت کے ذریعے دنیا سے وہ تمام نظریات، تمام افکار، تمام خیالات جو جاہلیت کے خیالات تھے، جاہلیت کے نظریات تھے، ان کو ختم کیا اور اپنی امت کو ایسا پیغام دیا جس کے ذریعے ان کے دلوں کا شک اور شبہ اور اللہ رب العالمین کے بارے میں بدگمانی یا کسی بھی چیز کے بارے میں غلط نظریات ان کے ذہنوں میں تھے وہ ختم کر دیے۔ ان افکار و نظریات میں سے جن کا تعلق دور جاہلیت سے تھا، نظریہ نحوست اور شگون کا نظریہ، خاص کر سفر کے مہینے کے حوالے سے جو ابھی جاری مہینہ ہے، جو اسلامی سال کا دوسرا مہینہ، اس کو لوگ منحوس سمجھتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، بلکہ اس مہینے کو نام بھی سفر اس لیے دیتے تھے، وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ خیر سے خالی مہینہ ہے۔ اس مہینے کے بارے میں ان کا یہ نظریہ اس لیے بنا تھا کہ اس سے پہلے 3 مہینے مسلسل حرمت کے مہینے تھے، جن کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے، اختلافات، ایک دوسرے پر حملہ کرنا اور ان تمام چیزوں سے وہ لوگ اجتناب کرتے تھے، بچتے تھے ان مہینوں کے حرمت کا خیال رکھتے ہوئے۔ لیکن جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ اپنا اسلحہ لے کر، ہتھیار لے کر آپس میں لڑنے کے لیے، ایک دوسرے سے انتقام لینے کے لیے، ایک دوسرے کا خون بہانے کے لیے سرگرم ہو جاتے، جس کی وجہ سے اس مہینے کو لوگ خیر سے خالی سمجھتے تھے۔ اور پھر اسی نظریے کے تحت ان کا خیال یہ تھا کہ اس مہینے میں کیا جانے والا کام، اس مہینے میں کیا جانے والا سفر اور اس مہینے میں شروع ہونے والا کوئی معاملہ وہ خیر پر ختم نہیں ہوتا۔ اس نظریے کو رد کرتے ہوئے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیگر اس طرح کے غلط افکار کو، توہمات کو اپنی امت سے دور کیا ہے اور اپنی امت کو اس کے بارے میں سمجھایا ہے، تو ایک سفر کے مہینے کے بارے میں بھی فرمایا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، تفسیری اور لمبی حدیث ہے۔ اس کے کچھ الفاظ یوں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ نہ بیماری خود بخود ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتی ہے، ولا طیرۃ، نہ کسی چیز کے بارے میں شگون اور بدفعلی کا عقیدہ رکھنا چاہیے، ولا حامۃ، اور نہ حامہ اصل میں کوپڑی کو کہتے ہیں، کسی بھی کوپڑی کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ نظریہ لینا کہ اس سے مجھے نحوست ہوتی ہے یا اس سے میری قسمت خراب ہو جاتی ہے، یہ نظریہ بھی نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی یہ نظریہ رکھنا کہ اس سے مجھے نقصان ہوتا ہے، میرے لیے یہ خیر کا مہینہ نہیں ہے، یہ میرے لیے منحوس مہینہ ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ جس طرح سفر کا مہینہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ منحوس سمجھتے تھے، مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو نام نہاد مسلمان تو ہیں لیکن نظریات اور خیالات ان کے وہی جو جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کے تھے، اسی طرح کے نظریات ہیں۔ پاک و ہند میں اس مہینے کے حوالے سے مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ مختلف قسم کے افکار رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ اس مہینے میں اگر ہم کوئی کام شروع کریں گے، اس مہینے میں گھر کی تعمیر شروع کریں گے، اس مہینے میں ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہوں گے، اس مہینے میں کسی کام کا آغاز کریں گے تو وہ کام ہمارے لیے خیر کا باعث نہیں ہوگا، اس لیے کہ سفر کا مہینہ یہ خیر کا مہینہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو صاف کیا ہے اور فرمایا سفر کے مہینے سے نحوست کا نظریہ لینا، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ ہمارے لیے منحوس اور خیر سے خالی مہینہ ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ جو نحوست کا عقیدہ ہے، دراصل یہ پرانے زمانے کے مشرکین کا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف اقوام کا ذکر کیا ہے۔ صالح علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے جواب دیا تو یہی کہا کہ ان تطیرنا بکم، ہم آپ سے نحوست کا نظریہ سمجھتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے اندر نحوست جانتے ہیں، آپ جب سے آئے ہیں تو آپ کی وجہ سے ہمیں نقصانات پہنچتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں فرعون اور اس کے ساتھیوں نے کہا
کہ ہم تمہاری وجہ سے ہمارے لیے جو پریشانی بنی ہوئی ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیفیں پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کا ذکر کیا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے، سورۃ یاسین میں ان کا واقعہ ہے، تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا، قالوا طیرنا بکم، ہم تم سے نحوست کا نظریہ لیتے ہیں، مطلب تم میں ہم نحوست سمجھتے ہیں۔ تو کسی چیز کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ میرے لیے یہ منحوس ہے، میرے لیے یہ اس کے اندر بدفعلی ہے، یہ اسلام کا نہیں بلکہ یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے۔ آج کل بھی بعض ممالک میں کسی تعداد کو منحوس سمجھتے ہیں، جیسے 10 کی عدد کو بعض نظریات کے لوگ اور بعض فرقوں کے لوگ وہ منحوس سمجھتے ہیں، 10 گنتی کو لکھتے نہیں ہیں، 10 گنتی کو وہ کسی چیز کے بارے میں اگر وہ آ جائے تو یہ کہتے ہیں یہ گنتی صحیح نہیں ہے۔ کسی تاریخ کو اگر 10 تاریخ بنے، ٹائم اگر 10 بجے بنے تو اس ٹائم کوئی کام کرنا ہو تو وہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اسی طرح 13 کی جو عدد ہے، 13 کی گنتی، اس کے بارے میں بعض یورپی ممالک میں یہ نظریہ رکھا جاتا ہے، بعض بلڈنگ بناتے ہیں تو بلڈنگوں میں جو فلور ہوتا ہے 13 نمبر فلور وہ نہیں رکھتے۔ اسی طرح سیڑھیاں بناتے ہیں تو ایک سیڑھی بیچ میں چھوڑ دیتے، اس کا نمبر نہیں لگاتے۔ اسی طرح اگر کوئی ٹکٹ وغیرہ جہاز میں وہ دیتے ہیں تو 13 نمبر سیٹ یا 13 نمبر ٹکٹ وہ نہیں لکھتے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ یہ 13 نمبر جو ہے یہ نحوست کا عدد ہے۔ اسی طرح مختلف لوگوں میں مختلف قسم کے نظریات ہیں، تو گنتی کے حوالے سے یا بعض لوگوں کے ہاں یہ ہے کہ کوئی چیز ان کو نظر آتی ہے، اس چیز کو وہ منحوس سمجھتے ہیں۔ گھر سے نکلتے ہیں، اگر بلی نظر آ گئی، کتا نظر آیا، کوئی عورت سامنے آ گئی، کوئی بندہ جیسے معذور ہے، پاؤں سے لنگڑا ہے، یا اسی طرح نابینا ہے یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہے، اگر وہ سامنے آ گیا، دکان کھولی تو دکان کھولتے ہی اگر کوئی گاہک میں سے ایسے کمزور بندہ آیا، اسی طرح معذور بندہ آیا، تو ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ آج میرا پورا دن جو ہے وہ منحوس ہے، کیونکہ پہلی دفعہ میری ملاقات اس فلاں بندے سے ہوئی۔ چاند دیکھتے وقت اگر کوئی ایسا شخص سامنے آئے جس کو دیکھنا وہ مناسب نہیں سمجھتے اور اس کو اپنے لیے وہ منحوس سمجھتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ مہینہ میرا برباد ہو گیا۔ کچھ لوگ تو کام سے واپس پلٹ جاتے ہیں، گھر سے نکل جاتے ہیں، راستے میں بلی نظر آئی تو کام پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں، سفر پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں میرے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ یہ نظریات سب کے سب جاہلیت کے نظریات ہیں، یہ توہمات ہے۔ اسلام نے ایسے نظریات رکھنے سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، یہ نظریہ دیا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں صرف وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، هو مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یقین، اعتماد رکھنا، نصیب اور قسمت کے اوپر اعتماد رکھنا، اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر کے اوپر اعتماد رکھنا، خیر اور شر یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے وہی پہنچے گا۔ دنیا کی ساری طاقتیں جمع ہو جائے، اگر ہمیں وہ فائدہ پہنچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں، ہمیں فائدہ کوئی نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے۔ اور اگر پوری دنیا جمع ہو جائے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، جو نقصان اللہ نے نہیں لکھا ہمیں کوئی بھی وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، کسی چیز کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں، کسی وقت کے بارے میں، کسی دن کے بارے میں، کسی مہینے کے بارے میں، کسی عدد کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا یہ بالکل غلط ہے، اسلام کے نظریات کے خلاف ہے۔ اس کے مقابل میں ایک اور چیز ہے جس کو فعل کہتے ہیں، وہ فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ فعل اور تطیر دونوں میں فرق یہ ہے کہ تطیر کا معنی ہے برا عقیدہ رکھنا، قسمت کی خرابی کا عقیدہ رکھنا، شر کا نظریہ اور سوچ رکھنا، اور فعل کا معنی ہے کہ خیر کا نظریہ رکھنا۔ اس کے بارے میں اگرچہ خیر بھی کسی کے ہاتھ سے، کسی کی وجہ سے نہیں پہنچتی، جس طرح شر کسی کی وجہ سے نہیں پہنچتی، لیکن انسان اپنے ذہن میں اپنے خیال کے مطابق اچھا گمان رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فعل پسند تھی، اور فعل کا مطلب یہ ہے کہ کلمۃ حسنۃ یسمعھا، کوئی اچھی بات انسان سنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے مقام پر جب مصالحت ہو رہی تھی، کفار کی طرف سے ایک وفد آیا، ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے، پھر دوسرا وفد آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آیا مذاکرات کرنے کے لیے؟ جب آپ کو بتایا گیا کہ سہیل آیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کا نام سن کر آپ نے فرمایا سہل لکم الامر، معاملہ آسان ہو گیا۔ سہیل کا لفظ یہ آسانی پر دلالت کرنے والا لفظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی لفظ سنتے، یا نجیح کا لفظ سنتے، رباح کا لفظ سنتے، کسی سفر پہ جاتے ہوئے ایسا لفظ سنتے جس سے کامیابی، کامرانی اور مراد پورے ہونے کا معنی نکلتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لفظ کو سن کر خوش ہو جاتے تھے۔
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس لفظ کی وجہ سے یہ فائدہ پہنچا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمیں خوشخبری مل رہی ہے، اور یہ لفظ سن کر اس سے ہمیں مزید جو ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں گمان اچھا ہو رہا ہے کہ اس کام میں ہمارے لیے خیر ہے۔ لیکن اس کے مقابل میں جو تطیر ہے، بدفعلی ہے، نحوست کا عقیدہ ہے، کسی چیز کے بارے میں اگر یہ خیال آ جائے، کوئی لفظ سنیں یا کوئی چیز دیکھیں یا کوئی بات اس طرح ہو جائے کہ انسان یہ سمجھے کہ اب اس میں میرے لیے خیر نہیں ہے، تو اس کام کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی وجہ سے، کسی بدفعلی کے نظریے کی وجہ سے اپنے کام سے واپس پلٹتا ہے تو اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں اگر ایسا کوئی خیال آ جاتا ہے تو فرمایا اس بندے کو یہ کہنا چاہیے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یا اللہ جو نصیب ہے وہ تو نے لکھی ہے وہی نصیب ہے، اور کوئی بدفعلی نہیں ہے مگر وہ جو تو نے کسی کے بارے میں لکھی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، یہ کہنا چاہیے۔ تو جب بھی انسان کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، کسی کام کے لیے وہ گھر سے نکلتا ہے، کسی کام کا آغاز کرتا ہے، کسی چیز کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا کہ یہ چیز، یہ وقت، یہ مہینہ، یہ آواز، یہ میرے لیے منحوس ہے، یہ میرے لیے جو ہے خیر سے خالی ہے، یہ نظریہ رکھنا کسی بھی چیز کے بارے میں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ سفر کا یہ مہینہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کے اندر کی جانے والی شادی کو، اس کے اندر شروع ہونے والے کسی کام کو، اس کے اندر کیے جانے والے سفر کو اپنے لیے خیر سے خالی سمجھنا، یہ مسلمان کا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اس کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر پر ایمان رکھتے ہوئے، جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کی اجازت دی ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے وہ میرے لیے خیر اور فائدے کا فیصلہ ہے، اسی پر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔